باپ ہو اور سمندر طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو. ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے جنم. بیک گراؤنڈ اچھا ہو تب بچے اچھے ہوتے ہیں. بات سیدہ کی چھڑی ہے. ہماری ماں بہنیں بھی الگ الگ جگہ بیٹھ کے سن رہی ہیں بڑی محبت سے، اور حیرت یہ ہے کہ چپ ہو کے سن رہی ہیں. which is the miracle of سیدہ فاطمہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علماء جانتے ہیں کہ مسائل شرعیہ فرعیہ کو سمجھنے کے لیے، خاص کر کتاب الطہارت، اگر آپ نے شرم اور حیا سے کام لیا تو گئی بھینس پانی میں. آپ کو مسئلے کی ہندی کی چندی اگر سمجھنی ہے تو پوری تفصیل سے سمجھنا پڑے گا. اس لیے میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں بھی سنیں. آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے جو 55 سے اوپر ہو اور 55 سے نیچے ہو، پیٹ میں بچہ بھی نہ ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی ایشو بھی نہ ہو، کیا وہ عورت 30 دن لگاتار نماز پڑھ سکتی ہے؟ بولیے، شرمائیے نہیں پڑھ سکتی. 30 ہفتہ لگاتار، بولیے 30 مہینہ لگاتار پڑھ سکتی؟ زور سے بولو. نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک عذر ہے، ایام مخصوص. یہ مسائل اب پہلے مشائخ ہمارے علماء جو ہیں اسٹیج پہ بیان کرتے تھے تاکہ عورتیں سیکھیں سمجھیں. اب تو شرم ایسی بیچ میں آ گئی کہ وہ بھی جاہل ہو گئے، یہ بھی جاہل ہو گئے. اس لیے سمجھو غور سے. ایام مخصوصہ جس کی اقل مدت 3 دن ہے، اکثر مدت 10 دن، جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ عارضہ ہے. کچھ بہنوں کی عادت ہے 3 دن ناپاک رہنے کی، کچھ 5 دن، کچھ 8 دن، کچھ 9 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر کسی کو 11ویں دن بھی خون آیا تو پھر وہ ناپاکی والا خون نہیں، وہ استحاضہ ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹے گا، اس سے غسل نہیں ہے. وہ ناپاک خون حیض مانع صلاۃ. دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں جو 30 ہفتہ لگاتار، 30 مہینہ، اگر وہ صحت مند ہے، جوان ہے اور حمل سے نہیں ہے تو نماز لگاتار نہیں پڑھ سکتی نا. بولو. مگر صرف ایک خاتون اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، جس نے ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ پورے جیون میں بلا فصل بغیر چھوڑے نماز پڑھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جو بعض فقہا نے کی ہے، جیسے حضرت علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے رد المحتار میں کی ہے کہ جناب سیدہ کا معاملہ الگ تھا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رطوبت تھی جو زائل ہوتی تھی، پھر آپ وضو کر لیتی تھی، نماز پڑھ لیتی تھی، پھر عصر کے وقت رطوبت زائل ہوئی، پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی، پھر مغرب کے وقت رطوبت زائل ہوئی، آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی. رطوبت تھی. رطوبت یعنی ایک لیکوڈ فارم میں کوئی چیز جو ناپاک نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں بیکانیر والوں، وہ ناپاک خون حیض تو میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا نا؟ نہیں تھا نا. مگر یار وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہت قیمتی ہے، بہمولیہ ہے، ورتھی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ جس خاتون میں وہ خون نہ ہو، اس خون کے لیے وہ نہ جانے کتنی تعویذ، کتنے گنڈے، کتنے مزار، کتنی منت، کتنی درگاہ، کتنے بابا، کتنے ڈاکٹر کی مجھے وہ گندا خون مل جائے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ خون اگر میرے شریر میں نہیں رہا تو میں ممتا کا سواد نہیں چکھ سکتی، میں ماں نہیں بن سکتی. اسی لیے اس گندے خون کے لیے وہ پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کوئی بہن امید سے ہوتی ہے تو پھر وہ گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. وہ رحم بند ہوا تو گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے.
اب وہ خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ لگاتار 9 مہینے تک بلا فصل نماز پڑھتی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو ڈائیورٹ کر دیا. اب اس خون کی ضرورت بچے کے کریشن میں، کیونکہ وہ طاقت عورت کو اکٹھا کرنا ہے. اسی جس مٹیریل سے وہ خون بنا ہے، اسی مٹیریل سے اب اس بچے کا کریشن ہوگا. اسی سے اس کا ہاتھ بنے گا، اسی سے اس کا پاؤں بنے گا، اسی سے اس کا ہاتھ پیر ناک کان گلا اور سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اسی لیے جب بنتا ہے تب تک وہ گندا خون نہیں آتا. تو وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہمولیہ ہے. زور سے بولو، کیا ہے؟ قیمتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر عورت ماں نہیں بن سکتی. اب مجھے بتاؤ بیکانیر کہ جب وہ ناپاک خون حیض سیدوں کی ماں فاطمہ کے اندر تھا نہیں، تو جب امام حسن پیٹ میں آئے، امام حسین پیٹ میں آئے، جناب زینب جب پیٹ میں آئی تو بنی کس مٹیریل سے؟ کیا ایک دم ہندی کی چندی کرنا پڑے گا؟ بنی کس چیز سے؟ وہ ناپاک خون حیض تو فاطمہ میں تھا نہیں، تو کس چیز سے بنی؟ تو اس کا جواب کوئی فاسق کیا دے گا؟ اس کا جواب ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے اس راز سے پردہ اٹھا کر جب جواب دیا تو یوں دیا اور کہا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کا رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آ رہی ہے نا؟ اب سمجھ جاؤ، حسن حسین کسی جلوے طور سے نہیں، سراپا نور سے بنے. وہ حسن حسین میرے دوست، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جہاں یہ دو سمندر ملے وہیں حسن موتی بن کے چمکا، حسین مرجان بن. آپ نے سنا ہوگا کہ موتی پر اگر آپ اسے سفید لائٹ کی طرف، سفید مرکی لائٹ ہوتی ہے، اس کی طرف اگر آپ اسے رکھیں دیر تک موتی کو دیکھیں تو آپ کو سفید موتی میں تھوڑی ہریالی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ہریالی جو ہے یہ حضرت امام حسن کے زہر سے ہونے والی شہادت کا اشارہ ہے. اور اگر آپ مرجان کو دیکھیں روبی تو وہ لال ہو، بالکل سرخ لال. یہ حسین کے کربلا کے رڑوں میں بہتے ہوئے لہو کی طرف اشارہ، خون کی طرف اشارہ. ہر جگہ قرآن میں بھی حسن حسین تطبیق صحیح نہ صحیح تفسیر، لیکن تطبیق دیکھو تو ساتھ نظر آ رہا ہے. کاندھے پر حضور کے ہیں تو ساتھ میں، یہ تو صحیح ہے ان کی حدیث ہے نا. داہنے کاندھے پہ حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں کاندھے پہ حسین شہید کربلا ہیں. حضور چوم بھی رہے سونگ بھی رہے. صحابی نے عرض کیا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے بچے ہیں، سونگھا تو پھول کو جاتا ہے. کہا تو نے صحیح کہا، سونگھا پھول کو جاتا ہے. ہادان ریحانہ، یہ دونوں بچے میری خوشبو ہیں، جنت کی خوشبو ہیں. جب مجھے جنت کو سونگھنا ہوتا ہے تو حسن حسین کو سونگھ لیتا. اور آگے بڑھے تو ایک صحابی نے جب دونوں کو کاندھے پہ دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے. تو سرکار نے فرمایا مرکب دیکھ رہا ہے، راکب بھی تو دیکھ، سواری دیکھ رہا ہے، ارے سوار بھی تو دیکھ. حسن حسین جیسے سوار آئیں گے تو پھر یہ سواری بھی مل جائے. کون حسن حسین کی اگر چاند رات کو اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رو دیں اور کپڑے کا تقاضا کر دیں اور ماں سیدہ سجدے میں چلی جائیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جبریل جنتی جوڑے لے کے آ جائے. کون حسن حسین؟ ارے اگر کچھ لکھ کر لائیں
اور اپنی ماں سے کہیں اماں دیکھیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی اچھی ہے، حسن کی یا حسین کی، تو ماں فیصلہ نہ کر پائیں، ممتا فیصلہ نہ کر پائے، مولا علی کے پاس بچے جائیں تو حیدر بھی فیصلہ نہ کرے، بچے نبی کے پاس گئے، نانا جان نہ ابا نے جواب دیا نہ اماں نے جواب دیا، نانا جان آپ بتائیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، حسن کی یا حسین کی؟ حضور دونوں کی تحریروں کو دیکھ رہے، تحریروں کو دیکھ رہے، فیصلہ نہیں کر رہے۔ سوچا اگر حسن کو اچھی کہا تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی اچھی کہا تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ اسی اسنا میں جبریل امین اپنا نشیمن چھوڑ کر وہاں موجود ہو جائیں اور کہیں اے اللہ کے رسول کتنا بہتر ہو کہ میں یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں کروں، اور وہاں جا کر لوٹے 7 موتی لے کے آئے، 7 ٹائپ آف پرلز لے کے آئے، حضور کو دکھایا اور کہا رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی آسمان پہ اچھالو جس کی، اور جب زمین پہ موتی گرے تو جس کی تختی پہ جس کی سلیٹ پہ زیادہ موتی گریں گے سمجھ جانا اس کی تحریر اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضور نے فیصلہ پسند کیا، اتہاس گواہ ہے، جنتی حوریں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، جنات بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے، برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، سیم و زر آج وجدانی کیفیت میں مسحور ہے کہ اسی بیچ جبریل نے 7 موتیوں کو آسمان کی طرف اچھالا، موتی اچھل کر زمین کی طرف گر رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی، دیکھا کیا گیا کہ 3 موتی امام حسن کی تختی پہ، 3 موتی امام حسین کی تختی پہ، 1 موتی بیچ میں ٹوٹ گیا، آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان حسنین کریمین، سبحان اللہ۔ اور یہ 4 کتاب پڑھ کے کالا کپڑا پہن کے سینہ پیٹ کے حسین 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 کرتے ہیں، انہیں حسن یاد نہیں آتے، اور ادھر چلے جاؤ لال رومال سر پہ رکھ کے عورتوں کی طرح داڑھی رکھ کے بھی دوپٹہ سر پہ اور رکھ کے کہتے ہیں حسن 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 حسن، انہیں حسین یاد نہیں آتے، وہ حسن کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ حسین کو اپنا سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق کرتے۔ ارے ان جاہلوں سے کہو یہ واقعہ دیکھو، یہ واقعہ دیکھو، جب اللہ نے ان دونوں بھائیوں کی تحریروں میں فرق نہ کیا تو دونوں کی تقدیروں میں کیسے فرق کرتا؟ اندر کی بات یہ ہے کہ میرا جس وقت امام حسن مجتبی منصب خلافت پر بیٹھے اور اپنی بیعت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حسن کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید ہونے والا کوئی اور نہیں، ان کا چھوٹا بھائی حسین تھا۔ حسین کے پیر کا نام حسن، پیر کا نام حسن ہے۔ یہ جو سجدے والا واقعہ ہے نا، حضور سجدے میں چلے گئے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، سرکار نے نماز لمبی کر دی، یہ واقعہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوا ہے، امام حسن کے ساتھ بھی ہوا۔ ارے وہ حسن مجتبی، کوئی امام خود جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو اگر یہ بھی لگا ہوگا تو نہیں یہ لے گا، سوچے کہ چلو انا اتینا کل کوثر پڑھ کے جلدی جمعہ پڑھا کے چلو پھر یہ کروں گا۔ اسے ممبر کا تقدس پتا ہے کہ ایک بار جب خطیب کھڑا ہو گیا تو اسے ہلنا نہیں۔ حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن کی عمر 1.5 پونے 2 سال کی ہے، لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے ممبر تک پہنچتے پہنچتے حسن مجتبی گر گئے۔ حضور ممبر سے اتر کے امام حسن کو گلے میں سینے پر بٹھا لیا اور گود میں لے کے خطبہ دینے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اشارہ کیا کہ سرکار حسن کو میری گود میں بٹھا دیں، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے، تو سرکار نے فرمایا سنو، ہذا ابنی، ہذا ابنی، جامع ترمذی کی روایت، لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین
मुस्लिमीन, ये मेरा वो बेटा है कि अनकरीब अल्लाह इसके हाथ पर मुसलमानों के दो बहुत महान गिरोहों के बीच में सुलह करवाएगा। जिस सुलह की बशारत मुस्तफा मिंबर से दे रहे हैं, उस सुलह का करने वाला कोई और नहीं, इमाम हसन है। और तुम्हें कोई अधिकार नहीं सहाबा के ऊपर कुत्तों की तरह भौंकने का। हम सिर्फ हुसैनी सुन्नी नहीं, हम सिर्फ हसनी सुन्नी भी नहीं, हम पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी। क्या है पक्के? पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी है। अगर ये जुमला आपके दिल में उतर गया तो समझ जाओ आज के जलसे को स्लोगन मिल जाएगा। तवज्जो है ना? हम पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी, ऐसे हसनी हुसैनी सुन्नी कि इमाम हसन ने, तवज्जो रहे जुमला ज़ाया ना, उलमा की तवज्जो, इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली, हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली, हम उससे सुलह नहीं करते। यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, वही हुसैन शहीद करबला है मेरे दोस्तों, जो अपने रब का वादा पूरा करने के लिए दश्ते करबला में, करबला के रण में बिल्कुल बेआबो गिया जमीन में अपने पूरे परिवार सहित शहीद हो, जामे शहादत नोश कर लिया, अपनी जान को जाने आफरी के हवाले कर दिया, और ये ऐलान कर दिया कि लोग अपने सर को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं। मैं अली का बेटा हुसैन हूं, मैं अपने हाथ को बचाने के लिए अपना सर आगे कर रहा हूं। सर तो हुसैन का है, मगर हाथ दादा इब्राहिम की अमानत है, इसे मेरे भैया हसन ने दिया। मैं सब कुछ दे सकता हूं, मगर ये इमामत का हाथ नहीं दे सकता, इस पर मेरे बाद मेरे बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन का हक है। आज वो दस्ते इमामत वहां से सैराब करता हुआ आगे बढ़ा। जालिम ये समझ रहे थे कि एक ही बंदा हुसैन के खानदान में बचा है, अब तो नस्ल हुसैनी का खात्मा हो जाएगा। इनको देखो, करबला की शान देख। उन्होंने जितना हमें मिटाना चाहा, अल्लाह ने उतना ही गुलशन फातिमा की खुशबू बढ़ा दी। वो गुलशन का गुलाब कभी बगदाद में महका, तो अजमेर में महका, तो लाहौर में महका, तो मुल्तान में महका, तो कलियर में महका, तो दिल्ली में महका, तो चौचे में महका, तो मारहरा में महका, तो अहमदाबाद में महका, तो धौराजी में महका, तो कालपी में महका, तो मसौली में महका। अरे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक जमीन सिमटती गई, मगर हसन हुसैन के बच्चे फैलते गए, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक फैलते रहेंगे। एक बज चुका है, और इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बल्कि 1:05 हो चुका कि मियां बहुत सख्त कुर्बानी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। एंड डू रिमाइंड मी, अगली बार जब मैं आऊं तो मुझे जरूर याद दिलाना इंशाअल्लाह। बैकग्राउंड तो बयान हो गया है, अब जो पोस्ट ग्राउंड के बाद फर्दर ग्राउंड है, जो आगे का हिस्सा है पूरा करबला और उसका मंजर और उसका हुसैन का मकसद, और उसके बाद माँ बादे करबला, मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा बीकानेर वालों। इंशाअल्लाह उसके बाद वहाँ से गुफ्तगू शुरू होगी। बस यही दुआ करता हूँ कि मौला करीम अली और फातिमा की के लगन के सदक़े में इन दोनों बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।